تجھے دیکھ رہا ہے، کبھی ادھر تو دیکھ، خدا تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو خدا ارشاد فرماتا ہے، قل، اے حبیب آپ اپنے بندوں کو کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہو، اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اور بدلے میں اللہ کی محبت لینا چاہتے ہو تو کیا کرنا؟ تو اللہ فرما رہا ہے، فاتبعونی، تو تم میری اتباع کرو، تم مصطفیٰ کی اتباع کرو، مصطفیٰ کے نقش قدم پر چلو، مصطفیٰ نے جو جو کہا ہے وہ چیزیں اپنی زندگی میں لاؤ، مصطفیٰ نے جن جن چیزوں سے رک جانے کے لیے کہا ہے وہ چیزوں سے رک جاؤ، یحببکم اللہ، تو اللہ تم کو محبوب بنا لے گا۔ ہم محبت کرتے ہیں کسی سے، اس میں کمال نہیں ہے، پلٹ کے انہیں ہم سے محبت کرنا یہ کمال کی بات ہے۔ ہر کوئی یہ بولتا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، لیکن کوئی اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ اللہ میرے سے محبت کر رہا ہے۔ یہ سرٹیفکیٹ کب ملتی؟ تو حضور بول رہے کہ فاتبعونی، اللہ کی بارگاہ سے محبت کی سرٹیفکیٹ لینا ہے تو تم کو میری اتباع کرنا پڑے گی۔ جب محب کو اپنے محبوب سے محبت ہو جائے تو وہ محبت کے اندر جب کمال آتا ہے تو بندے کی کیفیت کیسے چینج ہوتی وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ بول رہے ہیں کہ آپ کو میرے کو اللہ سے محبت ہے، لیکن ہم محبت میں جھوٹے ہیں۔ آپ شاید واقعہ سنے نہیں سنے، لیکن پھر حصول برکت کے لیے بتاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے ہیں، راستے سے جا رہے تھے، ایک باغ میں مالی تھا، پانی دے رہا تھا، جوان تھا۔ حضرت عیسیٰ قریب سے گئے تو وہ باغ کا مالی آیا قریب میں اور آ کر کہنے لگا کہ حضور آپ کو اللہ رسول بنایا، آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، ان کا امتی کہہ رہا ہے کہ آپ اتنے مقرب بندے ہیں، میں دعا کرا تو جلدی قبول نہیں ہوتی، آپ ہاتھ اٹھا دیے تو آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، لہذا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ کی محبت کا ایک حصہ میں کو عطا ہو جائے۔ ایک حصہ چاہا، وہ پوری محبت نہیں، محبت کا ایک حصہ، ایک جز چاہا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ اگر اللہ کی محبت کا ایک حصہ تیرے کو مل جائے تو تو برداشت نہیں کر سکتا۔ بولے انہیں پریشان ہو گیا، ایک حصہ برداشت نہیں کر سکتا، تو ٹھیک ہے اللہ کی محبت کا ایک ذرہ مل جائے تو میرے کو کافی ہے، یہ تو بھی دعا کرے تو دعا کر دینا تھا نا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول رہے کہ نہیں، اللہ کی محبت کا ایک ذرہ بھی اگر تیرے کو مل گیا تو برداشت نہیں کر سکتا۔ بولے کتنا ہوتا میرے بھائی ذرہ؟ ریت کو لیو آپ، اس کا ایک چھوٹا سا ذرہ جو ہتھیلی میں رکھے دکھے نا، وہ ایک ذرہ ہوتا، جو آنکھوں کو قریب لے جائے تک سمجھ میں نہیں آتا، دور سے رکھے تو دکھتا نہیں، قریب سے دیکھے تو دکھتا، اس کو زوم کر کے، وہ ایک ذرہ ہوتا۔ اور عیسیٰ بول رہے کہ وہ ذرہ بھی اگر تیرے کو نصیب ہو گیا تو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو وہ شخص تعجب میں آ گیا، جوان حیرت میں آ گیا اور کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، اگر ایک ذرہ میرے کو عطا نہیں ہو سکتا تو دعا کرو کہ اللہ کی محبت کا آدھا ذرہ میرے کو مل جائے، آدھا ذرہ اللہ کی محبت کا۔ تو حضرت عیسیٰ بولے یہ خواہش ہے تیری، یہی خواہش ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چاہتا۔ اگر وہ جگہ پہ آپ رہے تو کیا بولتے تھے؟ 2 پلاٹا ہونا میرے کو، تھوڑی زمین ہونا، تھوڑی یہ ہونا، تھوڑا وہ ہونا۔ لیکن انہیں بولا کہ انہیں مل گیا تو پوری کائنات مل گئی بس۔ تو ٹھیک ہے بول کے حضرت عیسیٰ ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگے کہ مولا یہ جوان تیری بارگاہ سے تیری محبت کا آدھا ذرہ چاہتا ہے، اے اللہ اس کو اپنی محبت کا آدھا ذرہ دے دے۔ تو وہ دعا کرے اور ہاتھ نیچے رکھے اور اپنے مقام پر چلے گئے۔ پھر کچھ وقت گزرا، عیسیٰ علیہ السلام وہ راستے سے پلٹے، باغ کو دیکھے تو وہ جوان مالی یاد آ گیا، ارے میں اس کے لیے دعا کرا تھا، اس کا کیا بنا، کیا معاملہ ہے، ذرا پوچھیں گے بلکہ قریب گئے، باغ میں مالی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، کہاں ہے باغ کا مالی؟ دیکھے، لوگوں کو پوچھے، کوئی بولے نہیں معلوم، کوئی کیا ہی بولے۔ پھر چند لوگ آنے کے بعد پوچھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ باغ کا مالی ایک جوان تھا جو پانی دیتا تھا باغ کو، کیا آپ اس کو دیکھے، کہاں رہتا ہے آج کل؟ تو لوگوں نے بولا کہ وہ جوان کی آپ بات کر رہے ہیں جو باغ میں پانی دیتا تھا،
کی نگرانی کرتا تھا، ہاں ہاں وہی کہہ رہا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ سے وہ لوگ کہنے لگے کہ اے اللہ کے نبی، وہ تو آج کل دیوانہ ہو گیا، وہ اب ہمارے لوگوں میں نہیں رہتا، اس کو اگر تلاش کرنا ہو تو وہ دور کا جو بڑا پہاڑ ہے وہ پہاڑ کے پاس انہیں ملتا، ابھی ہم وہاں سے آ رہے تھے وہیں پر اس کو دیکھا ہم، تو اگر آپ وہاں پر جائیں گے تو آپ کو شاید وہ مل جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا کیا بنا، کیا معاملہ ہوا، یہ دیکھنے کے لیے وہ بڑے پہاڑ کا سفر کرے۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کرتے 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 وہ پہاڑ کے پاس چلے گئے، پیدل چلے گئے۔ اب جانے کے بعد پہاڑوں کی طرف کھنگالا اس کو دکھا نہیں۔ اب آگے بڑے بڑے وہ پہاڑ کے کور پر کنارے پر ایک جوان کھڑے ہو کر آسمان کی طرف دیوانوں کی طرح دیکھ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام دور سے دیکھے، سمجھ گئے کہ یہ وہی جوان ہے جس کے لیے میں دعا کرا تھا اللہ کی بارگاہ میں۔ تو لہٰذا وہ جوان کے قریب گئے اور اس کو سلام کیا۔ اب جب اس کو سلام کیا تو سلام کا جواب نہیں دے رہا وہ جوان۔ عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں سلام کر رہا ہوں، ریپلائی نہیں آ رہا ہے، اور آسمان کی طرف دیوانوں کی طرح دیکھ رہا ہے، بات کیا ہے؟ پھر سلام کرے، جواب نہیں آیا۔ قریب گئے، اس کی توجہ کو اپنی طرف لیے اور کہنے لگے کہ اے جوان، کیا تو مجھے جانتا ہے میں اللہ کا نبی عیسیٰ ہوں جو حق کے لیے لوگوں میں حق پھیلانے کے لیے آیا ہوں؟ تو مجھ سے ملاقات چند وقت پہلے کیا تھا اور اللہ کی بارگاہ سے آدھے ذرے کا تعلق تھا، میں تیرے لیے دعا کیا تھا، کیا تو مجھے پہچانا کہ نہیں پہچانا؟ وہ ان کی بات سنا، پھر آسمانوں کی طرف دیکھنے لگا، جواب نہیں دے رہا تھا کچھ بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، جواب کیوں نہیں دے رہا، یہ بات بھی سن رہا، آسمانوں کی طرف دیکھ رہا، کیا بات ہے؟ تو اللہ کی بارگاہ سے آواز آئی، وہ تو جواب نہیں دیا، اب اللہ کی بارگاہ سے جواب آ رہا ہے، ہاتف غیبی سے آواز آ رہی ہے، اے عیسیٰ سنو۔ عیسیٰ علیہ السلام متوجہ ہو گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کہ یا ربی، اے اللہ فرما، کیا فرمانا چاہتا ہے؟ تو حضرت عیسیٰ سے اللہ کہنے لگا کہ اے عیسیٰ، تم نے اس کے لیے ہماری محبت کا آدھا ذرہ مانگا تھا۔ کہا کہ مولا میں مانگا تو تھا، لیکن یہ جواب نہیں دے رہا ہے، مجھے پہچان نہیں رہا ہے، اے اللہ سلام کا بھی جواب نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت کہنے لگا، اے عیسیٰ، تم جانتے ہو جس بندے کو ہماری محبت کا آدھا ذرہ مل جائے وہ کسی اور کی طرف دل کیسے لگائے؟ اے عیسیٰ، ہماری محبت کا آدھا ذرہ ہم نے اس بندے کو دے دیا ہے، اب یہ اس کیفیت میں پہنچ گیا کہ اس کی زندہ حالت میں اگر آرے سے اس کے سر کو کاٹا جائے اور کاٹتے کاٹتے اس کے انگلیوں تک کاٹ دیا جائے تبھی بھی اس کو ہوش نہ ہو، ایسے کمال محبت میں یہ پہنچ گئے۔ یہ حضرت عیسیٰ سے اللہ فرما رہا ہے کہ آدھا ذرہ مل گیا تو اب اس کی کیفیت کیا ہو گئی تم کو معلوم؟ اگر اس کی زندہ حالت میں ہوش میں آرے سے اس کے سر کو چیرا جائے، چیرتے چیرتے پیروں تک لا دیا جائے تبھی بھی اس کو ہوش نہیں ہے۔ یہ اس کو ایسی محبت اللہ کا آدھا ذرہ مل گیا ہے، وہ اللہ کی محبت کا آدھا ذرہ پا لیا۔ عجیب، وہ خدا کی ذات جو اس زمانے میں سما نہ سکے، وہ کسی دنیا میں سما نہ سکے، اس کی محبت لامحدود، جب کسی کو لامحدود ذات سے محبت ہو جائے وہ محدود چیزوں سے محبت کیوں کرے؟ وہ یہ دنیا والوں سے دل کیوں لگائے؟ دنیا والوں کو جس کو اللہ سے محبت ہو جائے اس کی آنکھوں کو دکھتا تو ہے، آپ کو جیسے دکھ رہا ہے کہ یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بیٹا ہے، یہ بیوی ہے، یہ بیٹی ہے، اور جب اللہ کا ولی دیکھے تو وہ ہر جگہ جلوے جانا کو دیکھتا ہے، ہر جگہ جلوے جانا کو دیکھتا ہے۔ ایسے کیسے دیکھتا مصحف؟ قرآن کھولو جی، قرآن فرما رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، خدا کو تلاش جنگلوں میں نہ کرو، پہاڑوں پر خدا نہیں ملتا، سمندروں میں خدا نہیں ملتا، کہاں ملتا ہے؟ بندے مومن کے دل میں ملتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بندے تیری جان سے زیادہ
دیکھا نہیں خدا کو. خدا تو تجھے ملنا چاہتا ہے, ملاقات کرنا چاہتا ہے, لیکن تو گناہ کرتے 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 ایسے پردے ڈال رہا ہے کہ وہ پردوں میں تجھے خدا نظر نہیں آ رہا ہے. یہ گناہ ہو کہ پردوں کو ہٹا دے تو جلوے جانا نصیب ہو جائے. یہ اللہ کہہ رہا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید. اسی لیے جب اللہ کا ولی گناہوں سے پاک ہو جاتا تو ہر کسی کے اندر جو ہے خدا کے جلووں کو دیکھتا ہے. یہاں بھی دیکھتا ہے تو حق دکھتا ہے, وہاں بھی دیکھتا ہے تو حق دکھتا ہے. جہاں جاؤں چلا جاؤں خدا کے منظروں کو دیکھتا جاؤں, خدا کی تجلیات کا مشاہدہ کرتا جاؤں. عزیزان محترم, وقت ختم ہو گیا. آپ کیا کرنا, آئینے کے سامنے آپ ٹھہرے تو آپ کو اپنا چہرہ دکھتا, لیکن ایک پتلا باریک جو ہے کور یا پردہ جو ہے لگا دو آپ, تو آپ کا چہرہ دکھتا لیکن شفاف نہیں دکھتا جیسا پہلے دکھ رہا تھا. اس کے اوپر ایک باریک پردہ لگا دو, دھندلا ہو جاتا آپ کا چہرہ, آئینے میں نہیں دیکھ سکتے. 10-12 پردے لگا دو, آپ دیکھنے کا تصور بھی نہیں ہے. ایسے ہی بندے اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے, لیکن بندہ گناہ کر کے حجابات ڈالتا ہے اور اللہ سے دوری بناتا ہے. اللہ تو ہے بندے کے لیے, لیکن بندہ گناہوں کی وجہ سے اللہ کے لیے تیار نہیں ہو. یہ بندہ تو روح تھا تو ادھر تھا, کہاں تھا تو اعلیٰ علیین میں تھا, فرشتوں کے مقام سے بھی اوپر اللہ کے قرب میں رہتا تھا. لیکن جب دنیا میں آ کے آنکھ کھولا تو دنیا کی زینت میں ایسا ڈوب گیا کہ اللہ بندے سے دور نہیں ہوا, بندہ اللہ سے کوسوں دور ہو گیا. اب اللہ بندے سے چاہ رہا ہے کہ تو آ میرے پاس. آنے کے لیے پہلے ڈرنا پڑتا میرے سے, گناہوں سے نفرت کرنا پڑتا اور حضور کی اتباع کرنا پڑتا, جب جا کے بندے کو اللہ ملتا ہے.